باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ میرینا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کر دیا کہ بیروت پہنچ کر اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس نے اپنی زمین دوز سرگرمیوں میں کوتاہی کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے مدد، ہمدردی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شیدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اس کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، وہ مان گئی۔ گناہوں میں پلی ہوئی اور گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح، اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے بھی تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔ اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا کھول لے گا، کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، سب سو گئے، اسحاق بھی سو گیا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ بلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی۔ اٹھو، ساتھ والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا، لڑکی نے جواب دیا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرنا، سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو، گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں۔ باربرا اپنے خیمے میں چلی گئی۔ وہاں کمان پڑی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑے کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑ لگائی۔ صحرا کی خاموشی اور خنک رات میں کمان کی پنکھ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا، یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، اٹھو، جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشلیں جلا لی گئیں۔ باربرا شور بپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بہت جلدی گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہیں زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ اسحاق کو 2 تیروں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور کھڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے، میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی میں ہی شہید ہو گیا۔ میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے دیکھا تھا، باربرا نے کہا۔ اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھی، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی، یکے بعد 2 تیر چلائے، دونوں اسے لگ گئے ورنہ یہ نکل گیا تھا۔
آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھی؟ میرینا نے باربرا سے پوچھا۔ اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا؟ سربراہ نے کہا۔ یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا، ایک محافظ نے کہا۔ تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ باربرا نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گھات میں بیٹھ کر اس پر تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے، مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصہ پہلے آیا تھا۔ بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار مسلمان سلطان ایوبی کا ایک بہت ہی بڑا قیمتی جاسوس ہو گیا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ اس کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا۔ گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا۔ سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرانا شروع کر دیا تھا۔